ڈاکٹر صاحب جو تربیت ہے، تربیت جیسے ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، سب سے پہلی. جی بالکل. بچے نے ماں سے ہی سیکھنا ہے، بالکل سیکھتا ہے بچہ ماں سے محبت، پہلی محبت بچے کی ماں ہی ہے. آئیڈیلائز بھی ماں کو کرتا ہے بچہ، آئیڈیل بھی ماں ہی ہے. ماں نے جو کہنا ہے بچے نے وہی ماننا ہے. اچھا، اب بڑا عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی نیشن، ایک نسل دوں. بالکل جی. سر جی بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارا اسی کے اندر ہی میں ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا، پاکستان کے اندر یہ جو تعلیمی نظام ہے، جی یہ جو دن بدن چینج ہو رہا ہے تعلیمی نظام، آپ اس سے متفق بھی ہیں؟ اب آپ اپنے ادارے کی طرف آ جائیں اور پھر آپ تعلیم کو پاکستان کی سطح پہ رکھ کے آپ اس کو جواب کی صورت میں آپ پیش. سر میں متفق نہیں ہوں، سوری، میں اس لیے متفق نہیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے میں اسی سائڈ پہ آؤں گا کہ تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ خود بتائیں، یہ ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں جی، اب میں کوئی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہاں کی ہماری پالیسی اس طرح چل رہی ہے کہ ہم وہی پالیسی چلا رہے ہیں، کچھ چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کافی ایسے آفیشل ہوں جو چاہتے ہوں پر میں بھی نہ ہو پا رہا ہوں. سر سلیبس آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور آپ نے بچے کو کرانا کتنا ہے، آپ یہ چیک کریں. آپ بکس اٹھائیں، 6-7 بکس ہیں، کتابیں ہیں جو بچے نے حفظ کرنی ہے، تب جا کے اس نے امتحانی نظام میں جا کے بیٹھنا ہے. اب امتحانی نظام وہ بچے کو آپ 6-7 کتابیں پڑھانی ہے تو آپ کے پاس ٹائم کہاں بچتا ہے تربیت کے لیے. جو میرا ماننا، جو آپ نے کوشچن کیا ہے، میں اس لیے متفق نہیں ہوں اس تعلیمی نظام کے. میں جب بار میں پڑھتا جی، ڈگریز کی بھرمار ہے، آپ کو شعور نہیں ملتا. شعور ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھیں، جا کے آپ اپنے روڈز پہ چلے جائیں، روڈز پہ آپ ٹریفک بلاک کر کے دیکھ لیں، آپ کا شعور وہیں پہ آ جائے. پڑھے لکھے تو بہت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں سر کہ میں تھائی لینڈ گیا، ملیشیا گیا، ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں. اب وہاں کی جو عوام ہے، قوم ہے، یونیورسٹی میں وہ لوگ بہت کم جاتے ہیں، یونیورسٹیز کلاسز تک وہ بہت کم پہنچتے ہیں. سیکنڈری اسکول سے فارغ ہو کے کافی لوگ چھوڑ کے جابز میں آ جاتے ہیں، کام میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اسمال انڈسٹریز ہیں. لیکن سر ان میں شعور بہت ہے. اب شعور کیوں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایم فل نہیں ملیں گے، یہاں پہ آپ کو ایم فل بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو یہ برمار بنی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ہم لوگ اپنے پیسہ بنانے کے کام میں لگے ہیں. بالکل، کہ ہمیں پیسہ مل جائے. آ رہا ہے سر، یہ نہیں کرنا. یہ جو کام ہے نا سر، یہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے نا. آپ تعلیم دے رہے ہیں، اقرا، قرآن پاک میں اقرا آیا کہ پڑھو، اور ہم پڑھا رہے ہیں. تو اگر اس کو ٹھیک ہے، کاروبار بنایا ہے، لوگ بنا رہے ہیں کاروبار، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ لوگ اس کاروبار میں آئے جن کو تعلیم کا پتہ ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ٹرانسپورٹر اٹھ کے اسکول کالج بنا لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں میں نے ایگزیکیوٹ کیا کرنا ہے، جس کا تعلیم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک سوال ہے سر، قطع کلامی معاف، تعلیم کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے سر، تو یہ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ یہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان کو یہ تعلیم کس سطح پر ہمارے لیے ضروری ہے سر؟ سر تعلیم جو لفظ ہے، آپ مجھ سے زیادہ اردو کو سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو اور ترقیاں دے. آمین ثم آمین. سر تعلیم کا مطلب ہے کہ یہ ایک رستہ ہے آپ کو علم کی طرف لے جانے والا. ٹھیک ہے، تعلیم یہاں تعلیم یافتہ ہونا اور عالم ہونا، اس میں فرق. ٹھیک ہے، مطلب تعلیم یافتہ تو آپ کو لوگ کافی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شعور والے لوگ ہو سکتا ہے میٹرک پاس بھی نہ ہو جس کے اندر شعور تعلیم یافتہ سے زیادہ. وجہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ اس علم والی سائڈ پہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، وہ جو میٹرک پاس ہے وہ علم والی جگہ پہ پہنچ گیا. علم جو ہے نا، علم کے ساتھ تعلیم و تربیت آپ لفظ سنتے ہیں، ایسا ہی ہے. میں اس لفظ کو میں غلط کہتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے تربیت و تعلیم ہونی چاہیے. لفظ تعلیم و تربیت غلط ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. میرا ماننا ہے کہ تعلیم و تربیت کی جگہ پہ تربیت و تعلیم لکھنا چاہیے. پہلے آپ تربیت کریں، پھر آپ تعلیم دیں. تعلیم آپ پنجابی میں آپ سنتے ہیں نا کہ عادتاں سر نال ویندیاں. بالکل انج گل ہے نا یہ لفظ. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ چینج نہیں ہوتی. اچھا سر، سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیمنا، ایک اس ادارہ کے اندر ایک اپنی شناخت
برقرار رکھے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہا ہے سر. انشاءاللہ یہ تعلیم اور تربیت کا یہ جو ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے سر, ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونہ کے اندر, جس کے آپ سپوت ہیں, آپ مین ہیڈ ہیں سر, اس میں تعلیم اور تربیت, کیا تربیت کا یہاں پر انتظام ہے کوئی ایسا؟ تربیت کے اوپر یہاں پر بچوں کو کچھ سکھایا سمجھایا جاتا ہے ہمارے سپیریئر کالج منڈی شاہ جیونہ کے اندر سر؟ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ نا پریشانی میں یہ جواب دوں گا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے, ہمارا سلیبس جو گورنمنٹ نے بنایا جی, یہ کریکولم ایسا نہیں ہوتا. بات وہیں پہ آ جائے گی تربیت و تعلیم میں. اچھا اسی کے ساتھ نا سوری ٹو سے, اسی کے ساتھ میرا ایک اور بھی سوال ہے جو اگلا میں نے کرنا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنے اندر ایک مکمل داستان ہیں, جن کے اندر ایک علم کا ذخیرہ ہے, جو صرف ایک معلم نہیں بلکہ لیڈر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں. میری مراد اس سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونہ کے پرنسپل محترم المقام عزت مآب سر پروفیسر مستنصر حسین ملک صاحب آج ہمارے درمیان پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں, اور ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے. آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ پوچھیں گے, بہت کچھ جانیں گے, اور اس جاننے سے پہلے میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا شعر ان کی شخصیت کی طرف منسوب کرنا چاہوں گا کہ ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں, ادب سے آری درندہ صفات لوگوں میں, میں بیٹھتا ہی نہیں واہ حیات لوگوں میں, نہیں طویل میرے آشناؤں کی فہرست, میں جانا جاتا ہوں بس 5-7 لوگوں میں. سر موسٹ ویلکم سپیریئر فیملی میں, سپیریئر گروپ آف کالجز کی آن شان, اور سپیریئر کالج کی ایک ایسی شخصیت جس کی وجہ سے اس علاقہ کو تقویت ملی, اس میرے پورے شہر کو ایک جان ملی. سر تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آج ہمارے درمیان آپ مہمان بنے اور ہمیں میزبانی کا آپ نے ہمیں موقع عطا کیا. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, تھینک یو, جزاک اللہ. جی سر, میں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے سر میں آپ کے تعارف کی طرف آؤں گا, آپ کے ایجوکیشن کی طرف آؤں گا. مزید میرے پاس اتنی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے کہ میں اپنے سوالات کی طرف جاؤں, لیکن میں تعلیمی سطح پر سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کے تعارف کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, سر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مستنصر حسین ملک ہے. سر میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں, اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ ایم فل ہے ایشین اسٹڈیز میں, ایشین اسٹڈیز اینڈ کمپیریٹیو ریلیجنز, جو کہ میں نے ساؤتھ کوریا سے جاؤں یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپیریئر گروپ میں مجھے کوئی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں سپیریئر گروپ کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, اور الحمدللہ میں نے ایک گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کچھ عرصہ جاب کی ہے. تو اس کے بعد مختلف جگہ پہ مختلف ذمہ داریاں نبھائی ہیں, اور اس وقت الحمدللہ منڈی شاہ جیونہ میں سپیریئر کالج میں بطور پرنسپل اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو بس یہی سر جو آپ کا کویشچن ہے, اس میں اتنا ہی تعارف کرا سکتا ہوں. سر ماشاءاللہ جتنا کچھ ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے سر, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو آگے جو آنے والی نئی نسل ہوتی ہے تو ان کا رجحان کسی اور طرف جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, میرے دادا ابو وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر تھے, اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب, ان کا ایک بڑا نام ہے ہمارے سرگودا سٹی میں ایز انگلش ٹیچر, وہ انہوں نے بھی ٹیچنگ ہی کی. اس کے ساتھ ساتھ میری سسٹرز, میری بڑی سسٹر ہیڈ ماسٹر ہیں گورنمنٹ اسکول میں. پھر چھوٹی سسٹر جو ہے مجھ سے
ایک وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, چھوٹا بھائی میرا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح میری سب سے جو چھوٹی سسٹر ہے وہ اپنا اسکول چلا رہی ہے, اسپرٹ اسکول, اس کی پرنسپل ہے. تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب پورا خاندان ہمارا اسی کام میں اسی کام میں اسی دشت کی سیاہی میں آپ لوگ موجود ہیں. اچھا سر, اس میں یہ بیسیکلی آپ کا شوق ہے, آپ کا ویژن ہے, یا یہ آپ صرف اور صرف ایک جیسے ایک دھکا اسٹارٹ ٹائپ سسٹم ہوتا ہے, اس میں آپ یہ پرنسپلشپ میں اور لیڈرشپ میں آپ تشریف لائے ہیں؟ یہ بیسیکلی آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کے اندر یہ چیز ابھاری ہے؟ سر بڑا اچھا کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ایک گورنمنٹ سیکٹر میں نے جیسے پہلے میں نے بتایا میں نے جاب کی, پر دل جو ہے نا وہاں پہ مان نہیں رہا تھا کہ یہ جاب مجھے کنٹینیو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لٹرلی انسان, اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے, جو میرا ماننا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے. اب اس کے بعد انسان کو اپنی اس پیدا ہونے کی وجہ اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے انسان کیوں بنایا. بالکل. اب جب انسان بنایا پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, اس نے کرنا کیا ہے دنیا پہ آج, وہ سوچنا چاہیے. اس بات کو پرٹیکولرلی اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے آپ کو انسان بنا کیوں بھیجا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. تو مجھے تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کا یہ کویشچن ہے بالکل حادثاتی طور پہ نہیں ہے, میرا یہ شوق بھی ہے تعلیم, کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی ایک ہمارا یہ کام جی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. نہ صرف شوق ہے بلکہ جذبہ ہے, اور میں ڈٹرمن ہوں کہ مجھے اللہ پاک کو جواب میں نے جا کے دینا ہے. میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہر انسان ہمیشہ, آپ کسی کی ذات پہ الزام لگائیں یا کسی پہ بھی آپ کوئی بہتان لگائیں, جب تک آپ کی تنہائی پاک نہیں ہے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. بے شک بے شک سر. تو میں چاہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو, ہماری آنے والی قوم, ہمارے آنے والی نسل, اس کو میں گائیڈ کر رہا ہوں, اس کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اور میرا اللہ پہ یقین ہے اور مصمم یقین ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا اور اس آنے والی نسل کو انشاءاللہ اچھے ڈگر پہ لے کے چلوں. سر تھینک یو سو مچ. اچھا سر, میرا اگلا سوال ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اوپر ہے سر. ٹھیک ہے. آج کل مختلف جگہوں پر مختلف نام کے ساتھ ادارہ جات بنتے جا رہے ہیں. ڈیلی بیسس ہمیں سننے میں آ رہا ہے, دیکھنے میں بھی آ رہا ہے, محسوس بھی ہم کر رہے ہیں. سر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اب اتنے بن چکے ہیں کہ فنگر ٹپس پہ بھی سر اس کو آپ نہیں گن سکتے. سر اتنے ادارے ہونے کے باوجود ہمیں یہ لگتا ہے سر شعور کی اس میں کافی زیادہ کمی ہے. اس کی بیسک ریزن سر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال ہے, یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ چلے جائیں اسلام کی تاریخ میں. جی. سب سے پہلی ہماری جو جنگ ہے اسلام کی, غزوہ بدر, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی قیدی کیے کفار کے, انہیں آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ میرے بچوں کو, میرے مسلمانوں کو ان کو پڑھاؤ تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. پریزنر تھے, جو قیدی تھے, بالکل جی. ب اس میں اگر تھوڑا سا سوچا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کیا کرتے تھے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی بات ہوتی تھی, اللہ کا حکم سے. بالکل جی, بالکل سر. تو وہ کیوں کہا گیا؟ ریزن وہ اس لیے, اب ان کفار نے کوئی اسلام تو پڑھانا نہیں تھا. نہیں, انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے دینی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم, کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ ہمارے بچوں کو, مسلمانوں کو پڑھائے. یہ جو آپ کا سوال ہے نا, بھرمار ہے جی, ڈگریز کی بھرمار ہے, آپ کو شعور نہیں ملتا. شعور ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھیں جا کے, آپ اپنے روڈز پہ چلے جائیں, روڈز پہ آپ ٹریفک بلاک کر کے دیکھ لیں, آپ کا شعور وہیں پہ آ جائے. پڑھے لکھے تو بہت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں سر کہ میں تھائی لینڈ گیا, ملیشیا گیا, ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں. اب وہاں کی جو عوام ہے, قوم ہے, یونیورسٹی میں وہ لوگ بہت کم جاتے ہیں, یونیورسٹیز کلاسز تک وہ بہت کم پہنچتے ہیں. سیکنڈری اسکول سے فارغ ہو کے کافی لوگ چھوڑ کے جابز میں آ جاتے ہیں, کام میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اسمال انڈسٹریز ہیں. لیکن سر ان میں شعور بہت ہے. اب شعور کیوں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایم فل نہیں ملیں گے, یہاں پہ آپ کو ایم فل بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو یہ بھرمار بنی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ صرف ہم لوگ اپنے پیسہ بنانے کے کام میں لگے ہیں. بالکل, کہ ہمیں پیسہ مل جائے, آ رہا ہے سر. یہ نہیں کرنا. یہ جو کام ہے نا سر, یہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے نا. آپ دنیا, آپ تعلیم دے رہے ہیں. اقرا, قرآن پاک میں اقرا آیا کہ پڑھو, اور ہم پڑھا رہے ہیں. تو اگر اس کو, ٹھیک ہے کاروبار بنایا ہے, لوگ بنا رہے ہیں کاروبار, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ لوگ اس کاروبار میں آئے جن کو تعلیم کا پتہ ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ٹرانسپورٹر اٹھ کے اسکول کالج بنا لے, ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں میں نے ایگزیکیوٹ کیا کرنا ہے، جس کا تعلیم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سوال ہے سر، قطع کلامی معاف، تعلیم کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے سر، تو یہ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ یہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان کو یہ تعلیم کس سطح پر ہمارے لیے ضروری ہے سر؟ سر تعلیم جو لفظ ہے، آپ مجھ سے زیادہ اردو کو سمجھتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور ترقیاں دیں۔ آمین ثم آمین سر۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ یہ ایک رستہ ہے آپ کو علم کی طرف لے جانے والا۔ ٹھیک ہے، شعور کی طرف تعلیم لے کے جانے والا۔ یہاں تعلیم یافتہ ہونا اور عالم ہونا، اس میں فرق۔ ٹھیک ہے، مطلب تعلیم یافتہ تو آپ کو لوگ کافی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شعور والے لوگ ہو سکتا ہے میٹرک پاس بھی نہ ہو، جس کے اندر شعور تعلیم یافتہ سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ اس علم والی سائڈ پہ نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ جو میٹرک پاس ہے وہ علم والی جگہ پہ پہنچ گیا۔ علم جو ہے نا، علم کے ساتھ تعلیم و تربیت، آپ لفظ سنتے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل میں اس لفظ کو میں غلط کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے تربیت و تعلیم ہونی چاہیے۔ لفظ تعلیم و تربیت غلط ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق۔ میرا ماننا ہے کہ تعلیم و تربیت کی جگہ پہ تربیت و تعلیم لکھنا چاہیے۔ پہلے آپ تربیت کریں، پھر آپ تعلیم دیں۔ تعلیم آپ پنجابی میں آپ سنتے ہیں نا کہ عادتاں سر نال وینیاں، بالکل انجے گل ہے نا یہ لفظ، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ چینج نہیں ہوتی۔ اچھا سر، سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیمنا ایک اس ادارہ کے اندر ایک اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہا ہے سر۔ انشاءاللہ یہ تعلیم اور تربیت کا یہ جو ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے سر، ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیمنا کے اندر، جس کے آپ سپوت ہیں، آپ مین ہیڈ ہیں سر، اس میں تعلیم اور تربیت، کیا تربیت کا یہاں پر انتظام ہے کوئی ایسا؟ تربیت کے اوپر یہاں پر بچوں کو کچھ سکھایا سمجھایا جاتا ہے ہمارے سپیریئر کالج منڈی شاہ جیمنا کے اندر سر؟ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ نا پریشانی میں یہ جواب دوں گا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے، ہمارا سلیبس جو گورنمنٹ نے بنایا ہے، جی، یہ کریکولم ایسا نہیں ہوتا۔ بات وہیں پہ آ جائے گی تربیت و تعلیم میں۔ اچھا اسی کے ساتھ نا، سوری ٹو سے، اسی کے ساتھ میرا ایک اور بھی سوال ہے جو اگلا میں نے کرنا تھا، وہ اسی کے اندر ہی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا، پاکستان کے اندر یہ جو تعلیمی نظام ہے، جی جی، یہ جو دن بدن چینج ہو رہا ہے تعلیمی نظام، آپ اس سے متفق بھی ہیں؟ اب آپ اپنے ادارے کی طرف آ جائیں اور پھر آپ تعلیم کو پاکستان کی سطح پہ رکھ کے آپ اس کو جواب کی صورت میں اب آپ پیش سر میں متفق نہیں ہوں، سوری، میں اس لیے متفق نہیں، جو آپ کا پہلا سوال ہے میں اسی سائڈ پہ آؤں گا کہ تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود بتائیں، یہ ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں جی، اب میں کوئی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہاں کی ہماری پالیسی اس طرح چل رہی ہے کہ ہم وہی پالیسی چلا رہے ہیں، کچھ چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کافی ایسے آفیشل ہوں جو چاہتے ہوں، پر میں بھی نہ ہو پا رہا ہوں۔ سر سلیبس آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور آپ نے بچے کو کرانا کتنا ہے، آپ یہ چیک کریں۔ آپ بکس اٹھائیں، 6 7 بکس ہیں، کتابیں ہیں جو بچے نے حفظ کرنی ہے، تب جا کے اس نے امتحانی نظام میں جا کے بیٹھنا ہے۔ اب امتحانی نظام وہ بچے کو آپ 6 7 کتابیں پڑھانی ہے تو آپ کے پاس ٹائم کہاں بچتا ہے تربیت کے لیے؟ جو میرا ماننا، جو آپ نے کوشچن کیا ہے، میں اس لیے متفق نہیں ہوں اس تعلیمی نظام کے۔ میں جب بار میں پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتا، سوری، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ لوگوں کو کتابیں رٹوا رہے ہیں اور سال کے بعد امتحان ہو رہا ہے، نہیں، وہاں پہ سارے چھوٹے کلاس، جو چھوٹی کلاس ہے نا، پی جی نرسری کے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، اس عمر کے یعنی 7 سال تک 10 سال تک کے بچوں کو تربیت کیسے کروائی جاتی ہے کہ وہ روڈ سینس بھی سکھاتے ہیں۔ وہاں پہ چلڈرن پارک جو بنے ہوئے ہیں نا کوریا میں نے خود دیکھے ہیں، چلڈرن پارکس میں وہاں پہ باقاعدہ سگنلز بنے ہوتے ہیں، زیبرا کراسنگ بنی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیچرز لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، ہاں جی بیٹا یہ ابھی ریڈ سگنل ہے، یہ گرین سگنل ہے، یہ زیبرا کراسنگ ہے، یہاں سے آپ نے گزرنا ہے۔ پھر وہ شعور کیسے نہ آئے ان لوگوں میں؟ ان کے پاس ٹائم ہے، گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں جی آپ کا امتحان نہیں ہوگا، آپ بچوں کو تربیت دیں۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے الٹیمیٹلی بچوں کو امتحان میں بٹھانا ہے، ہم نے وہ کتابیں رٹوانی ہے۔ آپ خود دیکھیں بچے ایم فل، یہاں پہ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے ہیں، ایم فل بچے ہوتے ہیں، ان کو بلا بورڈ پہ کھڑا کریں اور اسی کا ٹاپک دے دیں۔ یعنی بیٹا آپ فار ایگزامپل فزکس کے ہیں، بیٹا آپ فزکس کے کسی بھی ٹاپک پہ، نینو ٹیکنالوجی پہ چلیں جی آپ لیکچر دیں، ان سے لیکچر نہیں دیا جاتا سر جی، بولا نہیں جاتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے اس کریکولم کی کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل لرننگ دے ہی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں ٹائم دے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر، آپ جیسے پہلے کوشچن کر رہے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر
آپ دیکھیں پرائیویٹ ہو رہے ہیں، پہلے بھی پرائیویٹائز ہو رہے ہیں سارے تعلیمی جو اسکولز کالجز وغیرہ، تو الٹیمیٹلی کسی نے تو پڑھانا ہی ہے بچوں کو. اب گورنمنٹ نہیں پڑھائے گی تو پرائیویٹ تو لوگ پڑھائیں گے. ایسا ہی ہے سر. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اس میں آپ کے کریکولم میں چینج ہونا چاہیے. آپ کے سبجیکٹس کچھ مین ہونے چاہیے، باقی آپ بچوں کو ٹائم دیں کہ آپ، اور پھر کالجز اسکول سے پوچھا جائے، ان کے پرنسپل سے، مالکان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے جی 3 چیپٹر سبجیکٹس پڑھانے ہیں، باقی آپ تربیت کیوں نہیں کرا رہے بچوں کی. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے، بالکل ملتا جلتا سوال ہے. اچھا، یہ جو تعلیمی میدان میں جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، اب ان کی ایجوکیشن اور جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ان کے اندر جو تعلیم ہے، اس میں ایک فرق تو ہے. اس فرق میں آپ کو بہتر کیا نظر آتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹرز زیادہ توجہ دے رہے ہیں تعلیم کے اوپر، یا گورنمنٹ سیکٹرز زیادہ توجہ دے رہے ہیں؟ مطلب یہ پرائیویٹ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ سر میں ایک بڑا سخت سا جواب ہو جائے گا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس میں، اب میں بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں. جی بالکل. میں جواب دہ ہوں اپنے تمام والدین جو بچے یہاں پہ داخل کروا گئے، ان کا جواب دے. اب جو گورنمنٹ سیکٹر میں آفیسرز ہیں یا وہاں پہ پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں، ہمارے ٹیچرز سے تو ان کی زیادہ ڈگریز بھی اچھی ہیں، ایسا ہی ہے، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. بٹ پرابلم ایک تو ان کو فیسلٹیٹ نہیں کیا جاتا، انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا. دوسرا پولیٹیکل انوالومنٹ زیادہ ہے. جب تک سر جی پولیٹیکل انوالومنٹ اداروں میں سے ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے چاہے کوئی بھی سیکٹر ہے، تب تک آپ ریزلٹس نہیں لے سکتے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں اچھا، میں اس کو کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر اس لیے اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ سال بعد جواب دینا پڑتا ہے پیرنٹس کو. بالکل. وہاں پہ جواب نہیں دیا جاتا. یہاں پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہاں جی آپ کے بچوں سے ہم نے فیسیں لی ہیں، ہم نے آپ کے بچوں پہ کیا محنت کی ہے، یہ سارے جواب دینے پڑتے ہیں. یہ ایشو ہے یہاں. جی اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو تربیت ہے اور تعلیم میں والدین کا مطلب ہے کہ کردار جو ہے وہ، اور اساتذہ کا جو کردار ہے، دونوں کا کردار، ظاہری بات ہے ہر بندے نے اپنے اپنے حساب کے ساتھ کردار ادا کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب، جو تربیت ہے، تربیت جیسے ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. سب سے پہلی. جی بالکل. بچے نے ماں سے ہی سیکھنا ہے. بالکل سیکھتا ہے بچہ ماں سے محبت، پہلی محبت بچے کی ماں ہی ہے. آئیڈیلائز بھی ماں کو کرتا ہے بچہ، آئیڈیل بھی ماں ہی ہے. ماں نے جو کہنا ہے بچے نے وہی ماننا ہے. اچھا، اب بڑا عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی نیشن دوں، ایک نسل دوں. بالکل جی. سر جی بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ، اب میرا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کو عمر دراز کرے. جب تک میں اگر سوچتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر اس کو دیکھتا نہیں ہوں کہ وہ اٹھتے ہوئے بستر سیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو میں اس کی شادی، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم شادیاں کروا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ذمہ دار اتنا ہے کہ نہیں ہے، کس نے کبھی اپنا بستر سیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے سر جی. پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے، پیرنٹ ہونا، والدین بننا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پورا علم ہے کہ آپ نے والدین کیوں بننا ہے، کیسے بننا. ہم لوگ والدین بن جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بچوں کو ڈیل کیسے کرنا، بچوں کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا کیسے، بچوں کو پوچھنا کیسے، بچوں کو انکریج کیسے کرنا ہے، بچے پہ نظر کیسے رکھنی ہے، بچے کے بارے میں دیکھنا کیا ہے. نہیں، سب کچھ ڈال دینا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پہ. سر آپ خود بتائیں، آپ کا بچہ، میرا بچہ اگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول جا رہا ہے اور بقایا جتنے بھی 24 گھنٹے میں ٹائم بنتے ہیں، چاہے 18 گھنٹے بن رہے ہیں، 19 گھنٹے، وہ آپ کے پاس ہے، اس کی کیا کیا ہیں ایکٹیویٹیز، وہ اگر میں نہیں دیکھ رہا. میں اپنی اگزامپل دوں گا، میں اپنے بیٹے کا موبائل بھی چیک کرتا ہوں، اس کا پاس ورڈ مجھے پتا ہے. میں اپنے بیٹے کا دوست بنا ہوں اور میں نے اسے کبھی آپ ملیے گا اس سے پوچھیے گا، میں نے اسے کہا ہوگا بیٹا کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے آپ غلط کام بھی کر کے آتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ شیئر فارم لازمی کرنا ہے، مجھے شیئر لازمی کرنا ہے، میرے ساتھ شیئر کرنا. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوگا، بچے کو آپ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈرے نہ. جب بچہ آپ سے خوف نہیں کھائے گا نا، باپ سے یا ماں سے، بچہ آپ کو سچ بتائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں جو بچے کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. اب بچہ آلریڈی پہلے بچے کی، کیونکہ ہمارا مین ٹارگیٹ ہماری نسل ہے، نسل میں جو آپ کا بچہ اولاد ہے،
چاہے وہ بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, ان دونوں پہ آپ نے کام کرنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, میں بڑی سخت باتیں کہوں گا, بیٹی کو آپ سالن ڈال کے دے رہے ہیں نا, اس میں بوٹی نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, چکن پکا ہوا ہے. بیٹے کو دے رہے ہیں, اس میں بوٹی ہوگی. آپ نے کیا کر دیا, آپ نے ڈفرنس بنا دیا. بیٹی ساری عمر آپ نے ڈومیننس ہی بنا دی اس بیٹے کی بیٹی پہ. بھائی کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت بچی جو ہے وہ اس بیٹے سے کم تر ہے؟ وہ بیٹی تو گھر سے بلکہ وہ بچہ گھر سے ہی سیکھے گا. جب آپ بچی کی ریسپیکٹ آپ خود نہیں کریں گے تو وہ بچہ معاشرے میں جا کے عورتوں کی عزت نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اور جب عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تو سر یہ جو ریپ ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں جب عورتوں کی عزت نہیں ہوتی. ہمارے اسلام میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رسپیکٹ دکھائی ہے. بے شک کہ میں اگر اپنی اولاد اپنی بیٹی کی عزت کر رہا ہوں نا تو آپ لوگ کریں. ہم لوگ بچیوں کی عزت نہیں کرتے. ہم لوگ پیرنٹنگ میں ایک دوسرے ہم بیلنس نہیں کر پا رہے. جب بیلنس نہیں کر پا رہے تو بچہ جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ ایک بہترین معلم بھی ہیں, ایک بہترین باپ بھی ہیں, اور جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں الحمدللہ آپ ایک بہترین لیڈر بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ھذا من فضل ربی. آپ 50 کلومیٹر کی مسافت سے دور ایک ایسے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ایسا شعور بھی نہیں تھا, اور آپ لوگوں نے سپیریئر گروپ آف کالجز کو یہاں پر متعارف کروایا, اس برانڈ کو آپ نے متعارف کروایا. اچھا سر, اس ادارے کے اندر آپ کے قیادت میں آپ کے زیر سایہ کیا کیا کروایا جاتا ہے؟ یہاں پر تعلیمی سطح پر بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے, کلاسز میں کیا کیا کروایا جاتا ہے, اور ادارہ ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو اس پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ میں ببانگ دہل یہ والی بات کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بلڈنگ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس طرح کی جس طرح کا انوائرمنٹ آپ نے ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے معاشرے میں یہ شعور کی سطح پر آپ نے یہ والی چیزیں پیش کی ہیں, تو یہاں پر تعلیمی سطح پر کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں سر؟ اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا سوال ہے, کچھ تو روایتی طریقہ کار ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. بالکل, اس میں ہمارے پاس ICS, FSC, ٹھیک ہے, میں یہی کلاسز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. FSC پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, یہ تو ہوتے ہیں. ساتھ کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیو ٹیک کا ادارہ, اس سے ہماری ایفیلیشن ہوئی ہے, جس میں فری ایجوکیشن ہے کمپیوٹر کی, یہ شارٹ کورسز. وہ کس طرح سے؟ وہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ نیو ٹیک جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان بڑا اچھا اقدام ابھی کر رہی ہے, کیونکہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام جو ہے بچے یا پیرنٹس یا لوگ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو ہنر والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. دنیا ہنر میں بہت آگے چلی گئی تھی, ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. تو اب کیا ہے کہ نیو ٹیک کے اشتراک سے گورنمنٹ مختلف اداروں کو ایفیلیٹ کر رہی ہے, جس میں وہ پے گورنمنٹ کرتی ہے ادارے کو, لیکن ہم جو پرائیویٹ ادارے والے ہیں ہم لوگ بچوں کو مفت کچھ کورسز ہیں کمپیوٹر کے ریگارڈنگ ویڈیو گرافکس, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ آپ کی AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, اس طرح کی جو بھی کمپیوٹر کے کورسز ہیں وہ ہم کروائیں گے فری آف کاسٹ. یہ ہمارے سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونا, ٹھیک ہے سر. اس میں آپ کی کوئی فیس نہیں, ایون جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ہم اسکالرشپ بھی دیں گے بچوں کو. جس نے وہ کورس اچھے طریقے سے پڑھا کیا, چھٹی نہ کی, اس کو اسکالرشپ ملے گا. وہ اسکالرشپ بھی اچھے خاصے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ مل جائے, موبائل مل جائے, وہ اسکالرشپ بھی ہم دیں گے. تو یہ فری ایجوکیشن بھی ہوگی, ساتھ اسکالرشپ بھی ہوں گے. تو بنیادی یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب IQ جو انٹیلیجنٹ کوشنٹ, وہ تو ہم یہ روایتی طریقہ ہے. اس کے ساتھ ہاں یہ ہمارا پلان EQ اور IQ ہوتا ہے سپیریئر گروپ کا. پلان IQ میں ہم یہ تمام کلاسز وغیرہ کرواتے ہیں, آپ ایگزام لیتے ہیں, سارا کچھ کنڈکٹ کرواتے ہیں. پلان EQ میں یہ ہے کہ ہم بچے کو ایموشنلی کوشن کرتے ہیں, یعنی مختلف قسم کے آپ پروگرامز آرگنائز کروا کے, جیسے سپیریئر نائٹس ہو گئی یا کوئی بھی ایونٹس ہے, کوئی آپ سیمینار کروا لیتے ہیں, بچوں کی اس میں پارٹیسپیشن کرواتے ہیں تاکہ بچہ ایموشنلی جو ہے وہ کوشنٹ ہو. ٹرپ پہ لے کے چلے گئے, تو وہ تمام کام میں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ہمت دے تو میں کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ بچوں کی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں تربیت پہ بھی کام کروں اور ایموشنلی کوشش. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے میرے تمام سوالات کا جو ہے وہ آپ نے جواب دیا سر. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر ان تمام سوالات کا جواب دیا سر. آخر پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کے حوالہ سے آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟
ہاں، میں پیغام والی بات تو نہیں ہے، میں تو بچوں سے یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں بطور والد یا بطور استاد کہ بیٹا زندگی جو ہے، میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیز فرائض ہر انسان کو دے دیے گئے ہیں. میرے اپنے فرائض ہیں، آپ لوگ کے اپنے فرائض ہیں. جب تک آپ اپنے فرائض مکمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، قیامت والے دن پہ بھی ہمارا بلیو ہے، موت پہ بھی بلیو ہے، تو اللہ پاک کو ہم نے جواب دینا ہے کہ یہ ہمارے فرائض تھے، ہم نے ان کو مکمل نہیں کیا. تو بیٹا جو بھی کام کریں دل سے کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، فرائض کو فرائض سمجھ کے کریں کہ اس کا جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ہر اس انسان کا مقدر ہوتی ہے جو اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے. تو بیٹا لگن سے کام کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ ایک دن کامیاب ضرور ہیں. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر. تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے، بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے. تیرا انداز تخاطب، تیرا لہجہ، تیرے لفظ، وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے. سپیریئر گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے آج اس ادارہ کی قیادت کو سنبھالنے والے، اس ادارہ کی قیادت کرنے والے انسان سے آپ کی ملاقات کروائی، ان سے آپ کی گفتگو ہوئی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام سوالات کو جو ہے وہ آپ نے سماعت کیا. آپ لوگوں کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں. جاتے جاتے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس ادارہ کے اندر، اس علاقہ کے اندر اس ادارے کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور حاذا من فضل ربی. اور ہمارا موٹو جو ہے بیسیکلی سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی شاہ جیونا کا، وہ بھی یہی ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے مالک کائنات وہی انسان کو عطا کرتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ایک نئے مہمان خاص کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.